والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ پورا چھٹا سپارہ اور 7ویں سپارے کے 6 رکوع کی تلاوت ہوئی ہے۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 150 میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض نبیوں پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لائے، بعض کا ہم نے انکار کیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک راستہ اختیار کر لیں۔ یہ پچھلی قوموں کے بارے میں ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار، ہمارے نبی کی نبوت کا انکار۔ اسی طرح کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مان کر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کا انکار کر رہا ہے۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو نبی تسلیم کرتے ہیں اور آخر نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے پھر تعریف کرتے ہوئے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر اور نہیں تفریق کرتے وہ ان انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک کے مابین، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ نبی ہیں یہ نبی نہیں۔ ہاں، ہم یہ تفریق کمالات کے اعتبار سے کرتے ہیں، وہ تو اللہ نے بھی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو سب سے افضل نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فضیلت کے اعتبار سے تفریق مسلمان کرتے ہیں، لیکن وہ یہاں مراد نہیں، مراد ہے بعض نبیوں پر ایمان لانا اور بعض پہ نہ لانا۔ اس سلسلے میں مسلمان تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے، جس کی کل تعداد ایکوریٹ تعداد چونکہ نہیں آئی، حدیثوں میں بعض میں مختلف تعداد آئی، تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اجر، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ لہٰذا ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک نبی کو تسلیم کریں اور دوسروں کو انکار کر دیں، یا ایک نبی کو اس طرح تسلیم کریں کہ دوسرے کے لیے تحقیر، حقارت اور توہین کا پہلو نکالیں۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 157ویں آیت میں اور 158 159 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا مشہور عقیدہ ہے کہ آپ کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آپ کے مشابہ ایک شخص وہاں پر کھڑا کر دیا۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، تو یہ غلط ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، لیکن ایک ایسا شخص جو اس سے ان کے مشتبہ کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو شخص کو مشابہ بنا دیا گیا تھا ان کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف رکھتے ہیں اس میں، لفی شک منہ، ضرور وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ نہیں واقعی پھانسی چڑھائی تھی، بعض کہتے ہیں یار شکل تو ملتی تھی جسم دوسرا تھا، بعض نے کہا جسم ملتا تھا شکل ویسی نہیں تھی۔ یہ اختلاف ان میں رہا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، الا اتباع الظن، سوائے اپنے گمانوں کے پیروی کے۔ وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ،
اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے قبل، و یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، اور بروز قیامت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ یعنی یہ دو اس کے مفہوم بیان کیے ہیں کہ یا تو یہ مرتے وقت ان کو حقیقت حال دکھائی جائے گی اور پھر ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھا، یا دوسرا وہ لوگ مراد ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نزول فرمائیں گے اس وقت موجود ہوں گے تو پھر وہ دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں اب ہمیں یقین آ گئے، تو زندہ ہیں، ہم تو سمجھے تھے یہ فوت ہو گئے ہیں، اور ہمارے جو بڑے تھے وہ غلط عقیدہ بیان کرتے آئے تھے۔ لیکن بہرحال اگر وہ اسلام نہیں لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو عقیدہ تو پہلے غلط تھا، جہنم میں بھی جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں غلو کرنے کو منع فرمایا۔ یہ اہل کتاب جو تھے وہ اپنے اپنے دینوں میں بڑا غلو کیا کرتے تھے، جیسے یہود کہتے تھے ہم حق پر ہیں، عیسائی کچھ بھی نہیں، عیسائی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، یہود نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب، اور اللہ کی طرف بات کوئی منسوب نہ کرو سوائے حق کے۔ تو یہ اگرچہ اہل کتاب سے خطاب ہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض آیات کا ورود خاص ہوتا ہے، نزول خاص ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے دین میں غلو سے بچنا چاہیے۔ کسی کی نبی کی تعریف یا ولی کی تعریف یا کسی صحابی کی اس انداز سے تعریف کرنا، مثلا ولی کی ایسی تعریف کرنا کہ وہ صحابہ سے بڑھ کر نظر آئے، یا صحابی کی ایسی تعریف کرنا کہ معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام بھی اس میں کم نظر آئیں، یا کسی نبی کی ایسی تعریف کرنا کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان میں الوہیت کا سا شبہ پیدا ہونے لگ جائے، یہ سب چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور افضل ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اس کی مخلوق میں سب سے افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ تو ہمیں ہر ایک کی تعریف میں ان مراتب کو، درجات میں تفاوت کو، اس میں فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اسی انداز سے تعریف کرنی چاہیے کہ ہر ایک کی شان بھی بیان ہو جائے اور اس میں مبالغہ آرائی نظر نہ آئے، ورنہ ایک آدمی ایک مبالغہ کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا اور اضافہ کرتا ہے، اور پھر یہ خطرناک حد تک آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ قلم جو ہیں وہ جاہلوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اکثر نعت گو، یہ جو نعت لکھنے والے شاعر ہوتے ہیں، یہ سب صاحب علم نہیں ہوتے، یہ کم علم ہوتے ہیں۔ ایسی منقبتیں لکھنے والے تو یہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اس لیے جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، جب کوئی نعت کا آپ شعر سنیں تو یا کوئی منقبت سنیں کسی بزرگ کی شان میں لکھے ہوئے شعر، تو بہت احتیاط سے، اور اس میں اگر کوئی بات آپ کو کھٹکتی محسوس ہو تو ضرور کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے اس کے بارے میں معلوم کر لیا جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، اور اب یہ آگے ہماری سورہ مائدہ کا آغاز ہو گیا ہے، اور سورہ مائدہ بھی مدنی صورتوں میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آیات یا جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، اور ان میں زیادہ تر احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری اور تیسری آیت میں کچھ احکام بیان کیے۔ پہلا تو ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں باہم تعاون نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے۔ تو نیکیوں کے کام میں تعاون کریں، کوئی عالم بننا چاہتا ہے اس کی مدد کریں، اگر آپ خود عالم ہیں کسی کو علم سکھائیں، کوئی طالب علم ہے ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کریں، کوئی اس کو ہوم ورک کروائیں، اس کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان غریب ہے اس کی مدد کیجئے، کسی کی جائز سفارش کرنی ہو، اللہ نے آپ کو وجاہت دی ہے تو اس کی جائز سفارش کریں۔ یہ اچھے بھلائی کے کاموں میں، کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو نہیں آتی، نماز سکھا دی وغیرہ وغیرہ، لیکن زیادتی اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ ان میں ایک تو ہمارے وکلاء برادری جو ہے بھائی، ان کے لیے بہت بڑا یہ ایک حکم ہے
کہ بعض اوقات وکلا خود کسی کو غلط گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی فیس سے سروکار ہے مفتی صاحب ہم مظلوم کو 20 سال کے لیے جیل میں ڈلوا دیں, کسی کا مال دوسرے نے دبایا ہے لیکن الٹا کیس بنا کر خود اس کو مجرم قرار کروا دیں, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, ہمیں اپنی فیس چاہیے ہے. یہ غلط چیز ہوتی ہے. آج تو آپ نے یہ کر لیا لیکن کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس آیت کی روشنی میں خاص طور پر حساب و کتاب ہوگا. اسی طریقے سے بعض لوگ خاندان کے اندر, خصوصاً ہماری بہنیں سماعت فرمائیں, اگر والدہ زیادتی کر رہی ہیں اور بہنیں زیادتی کر رہی ہیں تو ہم نے ان کا ضرور ساتھ دینا ہے, کیونکہ یہ میرے بھائی بہن ہیں, یہ میری والدہ ہیں. بھابھی پہ ظلم ہو رہا ہے, طلاقیں کروا دی گئی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ ہمارے خاندان, یہ ہماری برادری والے ہیں, یہ میرا دوست ہے. ہم برائیوں میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ایسی بعض لوگ بینک میں رسائی رکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یار مجھے سودی قرضہ دلوا دو, ہم سودی قرضہ دلوا دیتے ہیں اس کو. یعنی خواہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک شدید قسم کے وبال میں پھنساتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے سامنے والا اگر برائی میں ہم سے تعاون مانگ رہا ہو, چاہے وہ ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے سگا بہن, چاہے بیوی ہو, پیار محبت سے انکار کر دیں کہ میں گناہ میں تعاون نہیں کر سکتا ہوں, بہت ہاں اچھے کاموں میں آپ ہم سے تعاون لے لیں. لیکن یہ میرا کہنا آسان ہے, آپ کا سننا آسان ہے. جب پریکٹیکل کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ رسول کو تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے ماں ہے, پہلے باپ ہے, پہلے شوہر ہے, پہلے بیوی ہے, پہلے خاندان والے ہیں, پہلے دوست ہے. تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے, لیکن اپنے سابق زندگی پہ نگاہ دوڑائیں. جس نے ایسا کسی برائی میں تعاون کر کے کسی اور کے لیے گڑھے کھودے ہیں, کسی کو نقصان پہنچایا ہے, کسی کو حرام کام میں لگا دیا ہے برائی میں تعاون کر کے, تو بس تیار رہیے, بروز قیامت آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. اس لیے ہمیں اس سے پہلے توبہ کرنی ہوگی, نہیں کریں گے تو بہت برا انجام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا, زیادہ چیزیں لیکن میں کچھ کو بیان کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, اور حرام کیا گیا تم پر مردار کو. مردار اسے کہتے ہیں جو از خود مر جائے جانور, مچھلی کے علاوہ. اچھا سمندر کی مچھلی بھی از خود مر کے اوپر آ جائے نا سطح آپ پہ تو وہ جائز نہیں ہے. ہاں کسی ناگہانی آفت سے, جیسے جہاز کا آئل وغیرہ گرا اس سے مر گئیں, یا کوئی بم بعض اوقات ڈالتے ہیں, چھوٹا سا بم ڈالا وہ پھٹا, ایک دم مچھلیاں دہشت سے مر جاتی ہیں اور سطح آپ پر آ جاتی ہیں. ہمارے کسی عمل سے یا ناگہانی آفت سے فوتوں کے اوپر آئیں گی تو کھانا بالکل جائز ہے. لیکن جو مچھلی طبعی موت مر کر ابھر کے آتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے, اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا. اس کے علاوہ زمینی جتنے بھی جاندار ہیں یا پرندے وغیرہ ہیں, از خود جو مر گیا مردار ہے, یا ہم نے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے ان کو ذبح کر دیا, وہ بھی مردار ہے, یہ منع ہوتا ہے. اس کے علاوہ خون, بہتا خون جو ہے یہ ناپاک ہوتا ہے. اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت, خنزیر کا ایک ایک بال جو ہے وہ حرام ہے اور ناپاک ہے. اس کو کسی بھی چیز میں ڈلا ہو نہیں کھا سکتے ہیں. ہاں اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایسی دوائی ہے جس میں پک کا جیلیٹن وغیرہ ملایا ہوا ہے, یا پک کی چربی ملی ہوئی ہے, اور اس کے بغیر گزارا بہت مشکل ہے, تب اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کے حلال سے علاج کرتے رہے, علاج نہیں ہوا, مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو بامر مجبوری کر لیں گے. اسی طریقے سے اگر صرف ایک شبہ ہے کہ شاید اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے, تو شاید سے کبھی بھی کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے. اور یہ میں اکثر مسئلہ بیان کرتا ہوں, لیکن بہرحال جو فقہ نہیں جانتے ہمیں ان کے قول زیادہ اچھے لگتے ہیں, اور جو فقہی اعتبار سے بالکل صحیح بات بیان کر رہے ہوں بعض اوقات ہم اس میں شعبے میں پڑ جاتے ہیں. اگر ایک کافر کمپنی نے لکھا ہوا ہے نا کہ اس میں ہم نے پگ ملایا ہے, تو اس حرام حلال نجس اور پاک اس میں کافر کی خبر کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. اچھا اب اگر لکھا ہے کہ صابن میں ہم نے یہ ملایا ہے, تو کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو کافر کی خبر دل پہ جمتی ہوئی محسوس ہو کہ سچی کہہ رہے ہوں گے, اور اس چیز کو چھوڑنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, تو چھوڑ دیجئے, پھر نہ استعمال کیجئے. اور اگر دل پہ بات جمتی محسوس نہیں ہو رہی کہ ایسے جھوٹ بول رہے ہوں گے, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا, دل پہ بات جم رہی ہے لیکن استعمال بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ کہیں پانی پڑا ہوا اور پانی نہیں ہے, اور ایک کافر آ کر کہتا ہے یہ ناپاک پانی ہے, تو پاک ناپاک میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں. اب چاہے اس کی بات دل پہ جمتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو کہ وہ سچا آدمی ہو, سچ بھی کہہ رہا ہو, لیکن چونکہ اب پانی کے بغیر ہم وضو کیسے کریں گے؟ اگرچہ تیمم ہے, لیکن جب تک پانی موجود ہو تیمم میں کام نہیں کرے گا.
اور اس کی خبر جو ہے وہ پاک اور ناپاک کے حق میں غیر معتبر ہے، تو اس پانی سے وضو کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی تقوی اختیار کرتے ہوئے اس سے وضو کر کے پھر تیمم بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہ جو کافر کمپنیاں لکھ دیتی ہیں تو کافر کی خبر ہے نا کہ اس میں کچھ ہے کہ نہیں، کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ اب میں اگر یہ کہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ ہمارے رسول کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، کیا یہ سب سے بڑا جھوٹ نہیں ہے؟ خدا کو نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ اگر خدا کی بتائی ہوئی بات کو کوئی نہیں مانے گا، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے نبی ہیں، یہ قرآن آخری کتاب ہے، اور کوئی کہے میں نہ نبی کو مانتا ہوں نہ آخری کتاب کو، اللہ کو مانتا ہوں، تو کیا وہ اللہ کو ماننے والا کہلائے گا؟ شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار تو نہیں کیا تھا، وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا رسول کا انکار کرے، کتاب اللہ کا انکار کرے، تو گویا کہ وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ تو جو یہ کہے کہ رسول ہی نہیں، قرآن ہی نہیں، تو وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، حالانکہ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ نہیں ہے۔ تو اب بتائیے پھر اگر کافر کی خبر اتنی آپ کو اتنی محبوب ہے اور آپ کہتے ہیں انہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر اس میں کیا یقین کریں گے کافر کا آپ؟ وہاں پہ آپ کہیں گے نہیں، یہاں پر آپ کہیں گے نہیں مان لو۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ نجس چیزوں کے بارے میں کافر کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن اگر بات دل پہ جمتی محسوس ہو اور اس چیز کو چھوڑنے میں کوئی مسئلہ بھی نہ ہو تو بالکل آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں تو استعمال کروں گا، تو اس پہ کفر اور حرام کے فتوے آپ نہیں لگا سکتے، وہ اصل اصول پہ چل رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر دل پہ بات جمتی محسوس نہ ہو تو بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا دل پر بات جمتی محسوس ہو رہی ہے لیکن اس چیز کو چھوڑنے میں حرج ہے، کوئی آپ کی دینی تعلیم یا دینی جو فریضہ ہے وہ سر انجام دینے میں پرابلم ہو رہی ہے، جیسے وضو کا میں نے مسئلہ بیان کیا، اب چاہے دل پہ بات جمتی محسوس ہو اس کا انکار کیا جائے گا۔ اچھا ایک چیز اور اس میں بس ایڈ کر لیں کہ اگر ایک آدھ دو کافروں نے خبر دی تو یہی سارا حکم ہے، لیکن اگر کفار کی جماعت کثیرہ ہے اور وہ مختلف کنٹریز میں ہے اور ہر ایک چیز کے بارے میں حرام ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے، تو کفار کی ایسی جماعت کثیرہ کہ جس میں ایک دوسرے سے ان کی ملاقات بھی نہیں لیکن بات ایک ہی کہہ رہے ہوں، اس خبر کا بھی اعتبار ہوتا ہے اور اسے تو ماننا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ میرا اگر ریپیٹ میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ انشاءاللہ ریکارڈنگ چلے گی، یہ اصول 2-3 دفعہ دیکھ لیں، بعضوں کو یہ اصول پتہ نہیں ہوتے، ایپ بنائے ہوئے ہیں، یہ چیز نظر آ جائے کھانا حرام ہے، یہ چیز نظر آ جائے، یہ کوڈ نظر آ جائے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ لوگ بیچارے وہ کوڈ ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ ابھی شرعی حکم کیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھ دیا کہ یہ کوڈ ہوگا، اس میں یہ چیز ملی ہوگی، لیکن وہ جو کوڈ وہاں لکھا ہے کس نے لکھا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے، اس کے رسول نے، کافر نے لکھا ہے۔ تو کافر کی خبر کا وہ معاملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، تو بلا ضرورت ہرگز ایسی چیز استعمال نہ کی جائے۔ اور وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ بھی حرام کر دیا گیا کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں قرآن و حدیث جہاں پہ کوئی چیز آپ کو نظر آئے پہلے اس پس منظر کو دیکھیں جس ماحول میں یہ بات کہی گئی کہ کیوں کہی گئی تھی۔ یہ کہی گئی تھی کفار جو تھے وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور بوقت ذبح اس بت کا نام لیتے تھے، لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، اور پھر وہ جانور کھاتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، نہ یہ کہ یہاں پر ہر وہ چیز حرام ہو گئی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب اگر میں قربانی کا جانور لاؤں، کوئی کہے بھئی کس کا ہے، اور کوئی یہ کہہ دے جی تو مفتی صاحب کا ہے، تو دیکھیں اس جانور پر غیر اللہ کا نام لے دیا، حرام ہو جائے گا۔ مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں، اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، بھئی کس کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، وہ شادی حرام ہو گئی، تو یہ تو ایک جاہلانہ سا نتیجہ مرتب کرنا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنایا گیا ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کھچڑا وغیرہ بنایا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نیاز کو آپ نے منسوب کر دیا کسی شخصیت کی طرف، یہ حرام ہو گیا۔ کہتے ہیں اس پہ تو آپ نے غوث پاک کا نام لے دیا۔ بھائی یہ تو یہاں مراد ہی نہیں ہے، یہ تو ذبیحہ مراد تھا، خامخواہ آیات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا۔ تو لہٰذا آپ ہماری یہ تقریر یاد رکھیے گا، اگر تو یہاں صرف ہر چیز پر جس پہ غیر اللہ کا نام لو حرام ہو یہی مراد ہو،
اور اسی کے روشنی میں پھر نیاز کو حرام قرار دیا جائے تو آپ بھی 10 کویسچن کر لیں نا کہ وہ ولیمے کا کھانا کھلا رہا ہو تو پوچھے کس کا کھانا ہے، اور وہ بولے فلاں کے ولیمے کا، تو فلاں کا ولیمہ یہ خدا ہے، خدا کا نام ہے، غیر اللہ کا نام ہوا تو ولیمے کا کھانا حرام ہو گیا، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں یہ غلط ہے۔ جب نیاز پکائی جاتی ہے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کھانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اس کا ثواب ہم چاہتے ہیں کسی بزرگ تک پہنچ جائے، بس یہ بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اس میں کیا چیز غلط ہے وہ واضح کی جائے، خواہ مسلمانوں پہ الزام تراشی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری آیات نازل ہوئی تھیں وہ یہاں ذکر فرمائی ہیں، فلا تخشوہم واخشونی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے، کفار سے خوف زدہ نہ ہو، ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممتم علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے سے راضی ہوا۔ تو اب غور فرمائیں کہ یہاں پر دین کو مکمل کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب اور کوئی تعلیم شرع یعنی شریعت کے اندر اور کوئی حکم ہو گئے نہیں، جتنے حکم یہاں ہیں حدیث میں وہی ہوں گے، یہ غلط ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو پہلے تھا ہی نہیں، اس کے حکم کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اعضاء کی ڈونیشن تو پہلے تھی نہیں، اب کیا ہوگا؟ آئس کا نشہ پہلے زمانے میں تو تھا نہیں، اس کا حکم کیا ہوگا؟ انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ ہم کر رہے ہیں، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین مکمل اس طرح ہو گیا کہ اب اس کے علاوہ کسی چیز پہ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ بعض نے سمجھا، یہ بالکل غلط ہے۔ مکمل یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی ضوابط تھے، اصول تھے، وہ آج مکمل کر دیے گئے۔ اب قیامت تک اگر کوئی ایسا نیا مسئلہ پیدا ہو جائے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو تو ان اصولوں کی روشنی میں اس کو نکالا جائے گا، بس یہ اس کا مطلب ہے۔ چنانچہ اب یہ کہنا کہ اگر کوئی مطلب کہے کہ جی 12ویں شریف منا لو تو اس پر یہ کہنا کہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، آیت میں آ گیا، یہ تم کیا نئی چیز لے کر آ گئے ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے جو 50 چیزیں گنوائیں، جیسے ہمارے دینی مدارس کا قیام ہے، اس میں سلیبس ہے، پھر بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، تفسیر کی کتابیں، یہ پہلے تو نہیں تھی، بعد میں مارز وجود میں آئیں، اور بہت سی ان میں سے ایسے علوم ہیں کہ جو باقاعدہ صحابہ کرام کے مابین رائج نہیں تھے، تو کیا ان سب کا اس آیت کی وجہ سے انکار کر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دین مکمل اس اعتبار سے ہو چکا ہے کہ اجمالی بیان ہو گیا، تفصیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، پھر آپ کے ذریعے صحابہ، اور صحابہ کے ذریعے جو علم آگے پہنچا، قیامت تک مجتہدین علماء پیدا ہوتے رہیں گے اور نئی چیزوں کے احکام بیان کیے جاتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو بیان فرمایا کہ میں تمہارے لیے دین اسلام کے بطور دین سے راضی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب دین صرف اسلام ہوگا، جو اسلام کہلانے والا دین ہے، باقی تمام ادیان ختم، چاہے وہ دین عیسیٰ ہو، چاہے وہ دین موسیٰ ہو۔ اس کے بعد ایک کتے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو تربیت یافتہ کتا ہو شکاری، اس کا شکار ہم کھا سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کتے کو شکار پر چھوڑا جائے، بالکل تربیت یافتہ ہونا چاہیے، وہ کتا سیدھا شکار کی طرف جائے، دائیں بائیں کہیں نہ جائے، اور وہاں جا کے وہ شکار کو پکڑ لے اور اس میں سے کچھ کھائے نہیں، اور وہ شکار پانی میں نہ گرا ہو، اور جب آپ وہاں پہنچیں تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا ایسا نہ کھڑا ہو جس کو آپ نے نہیں چھوڑا تھا۔ اب اگر وہ جانور زندہ ہے تو اس کو ذبح کر لیں، اور فرض کر لیں کہ کتے نے صدمے سے، خوف سے وہ مر چکا ہے، تب بھی ہمارے لیے طیب اور حلال ہوگا۔ یہ قیودات ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا اگر غیر تربیت یافتہ کتا چھوڑا اور اس نے پکڑا، حلال نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا، اس کے بغیر چھوڑا، تب بھی حلال نہیں۔ اگر آپ پہنچے کتے نے کچھ کھا لیا اس میں سے، حلال نہیں۔ پانی میں گرا ہوا جانور ملا تو یہ ہو سکتا ہے کتے نے نہ پکڑا ہو بلکہ پانی میں گر کے مر گیا ہو، تو مردار ہے، جائز نہیں۔ کوئی دوسرا کتا وہاں موجود تھا تو ہو سکتا ہے اس کتے نے مارا ہو، آپ کے کتے نہیں، تب بھی جائز نہیں۔ کتا سیدھا وہاں گیا ہو، ایسا نہیں کہ کتا شکار کے بجائے پہلے ادھر کو بھاگ گیا، پھر وہ آتا ہوا نظر آیا، پھر وہاں گیا، تو یہ آپ نے جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا تھا وہ اس سے تو وہ وہاں پر گیا ہے۔ اب جو دوسری اس کی حرکت ہے وہ آپ کی چھوڑی ہوئی نہیں ہے، جو بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ تھی، اب اس کی اپنی ارادی طور پر حرکت ہے، اور وہ پھر ذبیحہ وہ جانور جائز نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم، یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حلال ہے ان کے لیے، قل احل لکم الطیبات،
آپ فرمائیے کہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ جو سکھاتے ہو تم جوارح میں سے کتوں کو، مکلبین جن کو تم سکھاتے ہو ان چیزوں میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھایا. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جس کو اس کتے نے روکا ہے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر نام ذکر کرو. تو یہ خلاصہ کلام جو میں نے آپ کو تفصیل پہلے بیان فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کو ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 6 ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے دونوں چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں ٹخنوں کو، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو. تو یہ 4 فرائض ہیں، ذہن میں رکھیں. مزید حکم بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی مبالغہ کرنا چاہیے، اچھی طرح پورے بدن کو دھونا چاہیے. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو کہ پانی وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم کوئی پانی وغیرہ نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو پھر تم سروں، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کرو. یہ پہلے بھی حکم آیا تھا، اب دوبارہ اس آیت میں ذکر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر تکلیف اور حرج اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. ولکن یرید لیطہرکم، اور لیکن وہ ارادہ ہے تاکہ تمہیں خوب پاک کر دے. ولیتم نعمتہ، اور تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جنابت میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی درکار ہے. بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں ٹھنڈ زیادہ ہے تو ہم کیا گردن کے نیچے سے نہا لیں، سر چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، اس طریقے سے غسل نہیں ہوتا ہے. اگر چٹکیاں بہت ہی سخت بندی ہے، جس کو مینڈیاں کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے انہیں نہ کھولیں، ان پہ پانی بہا لیں، کافی ہیں. لیکن جو 3 چٹکیاں بنی ہوتی ہیں ہماری بہنوں کی بڑے آرام سے کہ وہ ایک دم کھل جاتی ہیں، اسے کھول کر ہی پانی بہانا ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تم پر حرج کا، تنگی کا ارادہ کوئی رکھتا ہے. اس کا مطلب اگر غسل کے معاملے میں سختی کی گئی ہے تو اس میں ہمارے لیے تنگی کا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. اس لیے بالکل صحیح طریقے سے غسل کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید فرمایا کچھ افعال کا ذکر کر کے پھر انعام کا ذکر ہے. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، ضرور اگر تم نماز قائم کرو. ویسے تو یہ پچھلی قوموں سے خطاب تھا، لیکن حکم چونکہ عام ہے اس لیے یہاں سے آغاز کر کے ہم اپنے لیے سے رہنمائی حاصل کریں گے. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، ضرور اگر تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی مدد کرو جب ان کو ضرورت ہو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین کی مدد میں خرچ کرو، اس کے لیے صدقات وغیرہ کرو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ضرور میں بخش دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو، دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور داخل کروں گا تمہیں جناتٍ، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرنا خوش دلی کے ساتھ، اور جس کے بعد احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا نہ ہو. یہ پہلے آیت گزر چکی ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیفیں اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو. تو بس احسان کر دیا، اب زبان بند. یہ نہیں کہ 4 کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، پھر جس پہ احسان کیا اس تک اطلاع پہنچی، بیچارے کی دل آزاری ہوئی اور مجھے ذلیل کر دیا، 4 لوگوں کے سامنے بیان کر دیا میں نے مدد لی تھی، یا اس کے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا مدد دیتے ہوئے، تو بیچارہ سب جگہ بدنام ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تم زکاتیں وصول کرنے لگ گئے ہو.
تو یہ عزت نفس اگر مجروح کی تو اس میں ثواب ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر اگر اللہ کے لیے اس طرح ہم کریں گے تو بہت ہی فائدہ ہے۔ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لازم کر دیا تھا کہ بے شک جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے، یعنی ناحق، قصاصاً نہیں، بغیر اس کے، یا زمین میں انہوں نے فساد پھیلایا، تو گویا کہ انہوں نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا، زندہ کرنے کا مطلب اس کو ضرر سے بچا لیا، اس کو ہلاک نہیں کیا وغیرہ، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخش دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں اور کسی کی جان کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا، تو یہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے۔ آگے 35ویں آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ ذریعہ تلاش کرو جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ نیک اعمال بھی ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے جو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانے کے سلسلے میں بہترین وسیلہ ہیں۔ اور وسیلے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف عقیدت قائم رکھ لو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، وسیلہ بن گیا، تو یہ نہیں، بلکہ کیا، ان کی اطاعت کرو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی نصیحتیں قبول کرو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آخرت کا راستہ بہت ہی آسان فرما دے گا۔ پھر چوری کی حد کو بیان کیا گیا۔ حد کہتے ہیں اس سزا کو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اس طرح بیان کی کہ اس میں عام لوگوں کو تغیر و تبدل کا کوئی اختیار نہ ہو، اس کو حد کہتے ہیں۔ اور ایک حاکم اسلام جو اپنے پاس سے ایک سزا مقرر کرتا ہے اسے تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو حد اور تعزیر میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، پس کاٹ دو تم ان کے ہاتھ کو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس تمام کا جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت کا نشان۔ تو گویا کہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے جو چوری کرے، لیکن اس میں تفصیل بہت زیادہ، چوری کسے کہتے ہیں، کتنے مال کی چوری ہو تو ہاتھ کٹے گا، کون سی چوری ایسی ہے کہ چوری ہے لیکن ہاتھ نہیں کٹتا، جیسے بجلی کی چوری ہے ہمارے ہاں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال یہ اسلامی سزا تو ہے لیکن اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی بھی چور کو پکڑ کے اس کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں ہے، عام لوگ اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی میں سورہ مائدہ میں 51ویں آیت میں فرمایا، اور یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کفار کے ساتھ ظاہری برتاؤ کرتے ہوئے میل جول رکھنے میں حرج نہیں ہے، یا ان سے خوف ہے کوئی تب بھی ٹھیک ہے، جیسے آج کل اسلام کی ایک ایسی شکل بنا کر پیش کی جاتی ہے جس سے محسوس ہوتا ہے یہ لڑاکا لوگ ہیں اور قتل و غارت پسند کرتے ہیں، حالانکہ اسلام تو امن اور پیار اور محبت کا مذہب ہے۔ اس وجہ سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا تاکہ مسلمان اور اسلام کا اچھا امیج قائم ہو، حرج نہیں، لیکن دوستیاں منع ہیں، غیر مسلم سے دوستی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا، پارٹیز میں شرکت، اپنے قلبی راز شیئر کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، پس جو ان سے دوستی رکھے گا تم میں پھر انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اپنے آفس کے مقام پر آپ غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پیار محبت سے رہیں، دعا سلام کی اجازت ہے، لیکن بہت زیادہ کلوز ہونے کی حاجت نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اگر زیادہ آگے بڑھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے۔ یہ جی دیکھیں جو ہمارے دین کا مذاق اڑائے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دوستی رکھی ہوئی، ایک ہے میرا دوست غیر مسلم ہے،
مذہب کے بارے میں بولتا رہتا ہے، نبی کے بارے میں سمجھاتے رہتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار چلو تیرا مذہب تیرے ساتھ ہی ہے۔ ارے بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ رہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کام کرتے رہے اور کوئی کافر کبھی آپ پر غالب نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ 67 میں اللہ نے اس کے باقاعدہ جواب دے دیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سالہ مکی زندگی میں۔ ہر وقت تو صحابہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، کفار میں کیوں ہمت نہیں ہوئی کہ آ کے آپ کو مار دیں، نیزہ دور سے ماریں، تیر مار دیں؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یاد رکھیں جو دین کی مدد کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، وہ چونکہ نبی کریم نبیوں کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا، اور اس آیت پہ بعض لوگوں کو ڈاؤٹ تھا، اس لیے میں نے خاص طور پہ شامل کی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ جو یہودی تھے، ستارہ پرست تھے اور عیسائی، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ لیکن مجھے ایک پوسٹ بھیجی، کسی بہن نے شاید بھیجی تھی، کسی بھائی نے، اس میں ترجمہ کیا تھا؟ غلط ترجمہ دیکھیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اگرچہ وہ یہودی ہوں، وہ نصارہ ہوں، وہ ستارہ پرست ہوں، جنت میں جائیں گے، اگرچہ۔ یہ غلط ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو ایمان والے، دوسرا ان میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لے آئیں۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ میں نے پہلے آپ کو مفہوم سمجھا دیا۔ اگر تو ابلیس آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر کے صاحب ایمان رہتا، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار تو کر رہا تھا، تو وہ کافر کیوں ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا انکار، کسی بھی چیز پر عدم یقین یہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا ہی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، کوئی ستارہ پرست ہیں، یہ صابی جو تھے، یہودی کا ایک گروہ تھا، یہ جب تک اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہ لائیں، اس طرح جس طرح اللہ نے فرمایا، اور وہ اس کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب ہمارے نبی کو نبی بھی مانا جائے اور قرآن کو آخری کتاب مانا جائے، اور اخروی دن پر ایمان رکھیں، تب ان کے لیے نجات ہے، ورنہ ان کے لیے اب کوئی نجات نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت فرمایا کہ جو یہودی یا عیسائی جو کچھ میں لے کر آیا اس کے بارے میں سنیں اور پھر بھی وہ ایمان لے کر نہ آئے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے یہ ہمدردیاں خواہ کی جو ہیں گلے پڑ جائیں گی، زیادہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اور آیات بھی ہیں لیکن اب انشاءاللہ چونکہ ٹائم ہمارا کم ہے تو میں کل جو ہے ان آیات کو 2-3 کو تو ضرور شامل کروں گا۔ ایک شراب کی حرمت کے بارے میں ہے وہ انشاءاللہ، اور قسم توڑنے کے کفارے کو اللہ نے ذکر فرمایا، کچھ قسم کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو آج کے جو ہم نے درس سے سیکھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ ڈال بھی رہے ہوں گے اور باقاعدہ اس کو اور سیٹ کر کے ڈالا جائے گا، تو آپ ان پروگرامز کو بار بار دیکھیے۔ تیزی کے ساتھ ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ بھی مصروف ہوتے ہیں اور اتنا طویل مطلب سننے کے لیے بیٹھنا تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن جو باتیں بیان ہوئی ان کو غور سے سنیں، اپنے ذہن میں رکھیں، ایک دو دفعہ ریپیٹ کریں، اور جتنی اس میں قابل عمل باتیں ہیں ان قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی کما حق ہمیں قرآن کا فیض حاصل ہوگا۔ یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ بغیر ترجمے کے پڑھنا، سمجھ کچھ نہیں آ رہا، یا سمجھ لیا لیکن عمل نہیں کر رہے، یا عمل کر رہے ہیں تو بچوں کی طرح 4 دن کیا، 5ویں دن چھوڑ دیا اور بھول گئے، اس قرآن کی مکمل اور صحیح برکات حاصل نہیں ہو سکتی، اگرچہ ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ تو میں یاد ایک دفعہ کر دیتا ہوں کہ فیس بک پر میں باقاعدہ خود نہیں ہوتا ہوں، اگر کوئی مفتی اکمل بن کر آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ میں نہیں ہوں، مطلب وہ کوئی ایسی چیٹر ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری الفرقان اکیڈمی صرف کراچی میں ہے، کسی اور جگہ ہماری کوئی بھی شاخ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری اکیڈمی میں پڑھنا ہو، کراچی آ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آن لائن کورسز ہوتے ہیں، آپ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو میل اینڈ فیمیل ٹیچر فراہم کر سکتے ہیں، ان سے آپ بالکل پڑھ لیا کیجئے۔ تو اب انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام بہن بھائیوں کی آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ بتقاضائے بشریت سابقہ زندگی میں کوئی گناہ یا خطا سرزد ہو گئی ہو تو معاف فرما دے۔
اگر ہم نے نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صاحب حق کو اس کا حق ادا کر کے اس سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے جو ہماری قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں، ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی طاقت اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا ہم میں جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو بیماروں کی تیمارداری پہ مقرر ہیں انہیں صبر جمیل اور ہمت عطا فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، جو جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں انہیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو ان سے رہائی عطا فرما، جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہائی کے اسباب مہیا فرما دے۔ خصوصی دعا فرمائیے کہ جو بھائی بہن ہماری اکیڈمی کے سلسلے میں، دین کے کام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کی زبان کے مطابق قرض حسنہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات کی بلندی عطا فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ان کے لیے اسے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ بنا دے، ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما، اور اس خدمت کا ایسا بدلہ دنیا اور آخرت میں ان کو دے جو ان پر ظاہر ہو جائے، منکشف ہو جائے کہ یہ تمہاری اسی خدمات کا بدلہ تھا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ